الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی قابل احترام مصلیان کرام، بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے میں جمعے کا دن ہمارے لیے عید کا دن بنایا ہے، اور اس دن میں بہت سے وہ احباب جو نماز پنجگانہ کے عادی نہیں ہوتے، جو کہ انسان کے لیے فرض عین ہے ہر بالغ آدمی پر، مرد ہو یا عورت، لیکن غفلت کی وجہ سے آدمی کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ بھی جمعے کی مناسبت سے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سی مساجد میں 15-20 منٹ کا وقت وعظ و خطابت کے لیے مل جاتا ہے، جس کے ذریعے سے امت تک بہت سی کام کی اور دین کی باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دین کی باتیں کسی بھی مناسبت سے ہو، جب انسان کے کان میں پڑی رہتی ہیں تو کسی نہ کسی وقت وہ اس کے لیے نفع بخش بن جاتی ہیں، اس لیے کہ انسان غفلت کا عادی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک ہدایت دی ہے، اور وہ ہدایت اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، اور نبی کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ لوگوں کو گاہ بگاہ کبھی کبھی نصیحت کرتے رہیے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، حضرت کے مخاطب تو صحابہ کرام ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے وذکر، یعنی آپ صحابہ کے مجمع کے بارے میں یہ گفتگو ہے کہ آپ ان کو گاہ بگاہ نصیحت کرتے رہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرنے سے مومنوں کو نفع ہوتا ہے، ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں مرتبہ فلاں جگہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھے، ایک مولانا صاحب نے یہ بات بیان کی تھی، ہم نے وہاں یہ بات سنی تھی۔ تو اس لیے جمعے کی مجمع میں اور جمعے کی محفل میں قیمتی باتیں ایمان والوں کے کان میں پڑ جاتی ہیں، اور حضرات علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کی نسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ عربی میں لفظ ذکر کا جو ہے، یہ عربی کے اعتبار سے اس کے اندر معنی یہ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی نصیحت کرتے رہو، گاہ بگاہ نصیحت کرتے رہو۔ حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے فرمایا
کہ یہ باب تفعیل سے آتا ہے، جس کی خاصیت کے اندر گاہ بگاہ کے معنی داخل ہیں، یعنی کبھی کبھی ایمان والوں کو نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہو تاکہ نفع ہو، کیونکہ انسان غفلت کا پتلا ہے، بڑے سے بڑے لوگوں کے اندر غفلت آ جاتی ہے، اور غفلت بہت خطرناک چیز ہے۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن چیزوں سے پناہ مانگا ہے اس میں غفلت بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں قسوہ، دل کی سختی سے۔ انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر بہت خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ آپس میں کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے بھائی امام صاحب بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے مگر دل کو نگ نہیں رہی تھی، عمل کے طرف ابھار نہیں سکا۔ یہ خطرے کی چیز ہے، گویا کہ دل میں ڈھکن سا لگ گیا ہے، اور دل میں جب ڈھکن لگ جاتا ہے تو یہ خطرے کی بات ہے۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آدمی کو۔ اور دل میں ڈھکن کب لگتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے 30 پارے میں، سورہ مطففین، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انسان جب بڑے بڑے گناہ کا عادی بن جاتا ہے اور سمجھانے اور بجھانے کے باوجود بھی گناہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا تو پھر انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی مثال دی، جیسے سفید کرتا ہو اور اس میں کالا دھبا لگ جائے، تو جیسے سفید کپڑے میں کالا دھبا لگ جاتا ہے ایسے ہی پھر دل کے اندر ایک قسم کا دھبا لگ جاتا ہے۔ نقطۃ سودا عربی میں آتا ہے لفظ، کالا دھبا پڑ جاتا ہے انسان کے دل کے اندر۔ آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو، آدمی غیبت کرنے کا عادی ہو، آدمی چغل خوری کرنے کا عادی ہو، حسد کا عادی ہو، ایمان والوں میں کوئی اچھا آدمی کھاتا پیتا ہے اس کو دیکھ کر جلن پیدا ہوتا ہو، بڑائی کا عادی ہو، متکبر انسان ہو، ایسے لوگوں کو جلدی سے ہدایت نہیں ملتی جب تک ان بیماروں کا علاج نہ کر لے آدمی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے غفلت سے پناہ مانگا ہے، اللہم انی اعوذ بک من القسوہ والغفلہ، دل کی سختی سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ جمعے کے دن کچھ باتیں کان میں پڑ جاتی ہیں، اور حضرات علماء محنت کر کر کے آپ تک باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں نے بھی قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی ہے، سورہ قریش اس کا نام ہے، 30 پارے کی سورت ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اسی سورت کو سامنے رکھ کر اس صورت میں جو پیغام دیا گیا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ نے جو پیغام پہنچایا ہے اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سورت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو گھر بنایا ہے جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ نے اپنے گھر کو ایک ایسی جگہ منتخب کیا ہے جو جگہ کوئی سبزہ زار، کوئی کھیتی باڑی والا، کوئی باغ و بہار والا، کوئی ٹورسٹ ایریا، اس طرح کی کوئی صفات اس جگہ نہیں ہے۔ سنگلاخ زمین، پتھریلی زمین، چاروں طرف پہاڑوں کا علاقہ، ذریعہ معاش کے لیے وہاں کوئی چیز نہیں اگتی، وہاں کوئی چیز تیار نہیں ہوتی، بلکہ آپ حضرات جب سفر کیے ہوں گے تو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جب حاضری ہوتی ہے، تھوڑی ہی دیر گاڑی چلنے کے بعد مسلسل پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جنگ بدر جہاں ہوا تھا، بدر سے مدینہ منورہ پہنچیے، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے باضابطہ مستقل پہاڑوں کو بسایا گیا ہو، اور اتنا خوبصورت لگتا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس جگہ پہاڑوں کا بسیرا ہو وہاں پر کوئی سبزے کا کیا مطلب ہے۔ تو بیت اللہ، اللہ نے ایسی جگہ بنائی کہ کوئی ٹورسٹ ایریا نہیں ہے،
وہاں ذاتی طور پر لوگوں کے رہنے والوں کے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو وہاں کے لوگ کھاتے پیتے کیسے تھے؟ حضرت رسول مقبول علیہ السلام جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے، وہ زمانہ بھی اور اس سے پہلے بھی عرب سارا آپس میں لڑنے بھڑنے والے لوگوں کا علاقہ تھا، قتل و غارت گیری لوگوں کا علاقہ تھا، قبائلوں میں جھگڑے چلتے تھے، لڑائیاں چلتی تھی، دشمنی عام بات تھی، تو لوگ ایک دوسرے کے جگہ سفر کرنے میں ڈرتے تھے، اگر سفر بھی کرتے تو قافلہ بنا کر سفر کرتے تھے تاکہ کوئی خطرہ درمیان میں نہ آ جائے۔ تو مکے کے جو لوگ تھے، خاص کر جن کو قریش کہا جاتا ہے، جس خاندان سے حضرت رسول مقبول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قریش کے لوگوں میں، تو ان لوگوں نے بھی ذریعہ معاش کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ مکے کے لوگ تجارت کے لیے قافلہ بنا کر سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سفر ان کا ملک شام کا ہوا کرتا تھا، اور ایک سفر ان لوگوں کا ملک یمن کا ہوا کرتا تھا، سردی اور گرمی کے حساب سے شام چلے جاتے تھے اور یمن چلے جایا کرتے تھے، اور قافلہ ان کا لمبا ہوتا تھا۔ ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تھی، جس قافلے کی تلاش میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی تھی، اس قافلے میں تو ابو سفیان کے ساتھ 1000 اونٹوں کا قافلہ تھا۔ اس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے قافلے ہوتے تھے۔ لیکن عرب میں اور قافلے والوں کو خطرات ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے میں جو لوگ رہتے تھے، قریش، ان کے قافلے کو یہ خصوصیت دی تھی کہ یہ لوگ سردی اور گرمی میں جب ملک شام اور ملک یمن جایا کرتے تھے قافلہ کو لے کر تجارت کی غرض سے، تو راستے میں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، ان کو امن ہوتا تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ کیوں عزت کرتے تھے؟ وجہ اس کی یہ لکھا ہے کہ اس لیے عزت کرتے تھے کہ تمام دنیا میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ بیت اللہ کے لوگ ہیں، یہ کعبہ کے متولی لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے سارے عرب میں اور دوسرے ملکوں میں بھی لوگ قریش کے قافلے کی عزت کرتے تھے۔ اور پھر اسی عزت کے نتیجے میں اور اسی حفاظت کے نتیجے میں یہ لوگ ملک شام سے اور ملک یمن سے سامان تجارت لے کر مکہ آتے تھے، اور ظاہر ہے کہ مکے میں لوگ ہر زمانے میں حج کی شکل میں، عمرہ کی شکل میں آتے رہتے ہیں، اس زمانے میں بھی آتے تھے، تو ان کو اس قافلے سے، قریش کے لوگوں سے تجارت کا مال مل جاتا تھا، اور اس میں مکے کے تمام لوگوں کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس سے جو لوگ حج عمرہ کے لیے آتے ان کو سودا مل جاتا، اور ان لوگوں کو پیسے مل جاتے، جس کی برکت سے مکے میں رہنے والے لوگوں کے لیے زندگی آسان ہو جاتی تھی۔ قریش کے لوگوں کا کاروبار اور رزق کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ ساری گفتگو اس وقت کی تھی جبکہ مکے کے لوگ اور قریش کے لوگ شرک کے عادی تھے، خود بیت اللہ کو انہوں نے بتوں سے بھر رکھا تھا، اس کے باوجود بھی دنیا عرب میں ان لوگوں کا احترام تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے قافلے کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ بیت اللہ کے یہ لوگ دیکھ بھال کرنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا اور فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ قریش کے لوگ عادی ہو گئے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے سفر کرنا سردی میں اور گرمی میں۔ صیف اور شتا کے معنی سردی اور گرمی کے ہیں، کہ یہ لوگ سردی میں اور گرمی میں 2 سفر کرتے ہیں، ایک سفر ان کا ملک شام کا ہوتا ہے اور ایک سفر ان کا ملک یمن کا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں،
جبکہ چاروں طرف قتل و غارت گیری کا ماحول ہے، لیکن تمہارا قافلہ جب یمن جاتا ہے یا شام جاتا ہے تو لوگ تمہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، اور تم اطمینان سے تجارت کا مال لے کر مکہ آتے ہو، اور مکے میں عمرہ کرنے والے لوگ، حج کرنے والے لوگ تمہارے تجارت کے مال سے نفع اٹھاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اور تمہیں نفع ملتا ہے، اس سے تم زندگی گزارتے ہو۔ تو یہ جو میں نے ماحول بنایا ہے چاروں طرف، اب سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شام سے آتے ہو، یمن سے آتے ہو، اور تمہیں کوئی لوٹ مار کا سابقہ نہیں کرنا پڑتا، لوگ تمہارے مالوں میں ہاتھ نہیں لگاتے، لوگ تمہیں احترام کرتے ہیں۔ اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں دو نعمت ملتی ہے، ایک نعمت کہ فقر و فاقہ سے تم بچ جاتے ہو اور لوٹ مار سے تم بچ جاتے ہو۔ یہ جو فقر و فاقہ سے بچتے ہو اس تجارت کے مال سے، اور لوگ تمہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، وہ میرے جو نظام بنا کے رکھا ہے تمہارے لیے، یہ دو نعمتیں جو میں نے تم کو دی ہے کہ رزق تمہیں مل رہی ہے اور امن تمہیں مل رہا ہے، کبھی تم نے سوچا کہ یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ کس کی برکت سے؟ جبکہ کہیں پر بھی قافلہ محفوظ نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگ تمہیں چھیڑتے بھی نہیں ہیں، اور روزی بھی تم کو مل رہی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بیت اللہ کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے، کہ یہ لوگ کعبہ کے رکھوالے ہیں، کعبہ کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کو ہم نے دو نعمتیں دی ہیں، امن اور روزی، ان دو نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جس گھر کی برکت سے تم کو روزی مل رہی ہے، جس گھر کی برکت سے تمہیں کھانا مل رہا ہے، جس گھر کی برکت سے تم کو امن مل رہا ہے، جس گھر کی برکت سے لوگ تمہارا احترام کر رہے ہیں، تم کو چاہیے کہ تم شرک کو اور بت پرستی کو چھوڑو، یہ سب چھوڑ کر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو گھر ہے بیت اللہ، اس گھر کا جو رب ہے یعنی اللہ، تمہیں چاہیے کہ تم شرک کو چھوڑ کر اس گھر کے مالک کے سامنے عبادت کرو، اس گھر کی تم عبادت، مالک کی عبادت کرو، اس گھر کے مالک کا تم ایمان لاؤ اور ایمان لا کر تم ان کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کیوں؟ اس لیے کہ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، اس گھر کے مالک نے تمہارے لیے کھانے پینے کا نظام کیا، بھوک سے تم کو کھانے کا نظام کر دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ڈر سے اور دشمنوں سے تم کو امن دے دیا۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جوع کے معنی عربی میں بھوک کے ہیں اور خوف کے معنی ڈر کے ہیں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس اللہ نے تم کو بھوک سے کھانے کا نظام کر دیا اور جس اللہ نے دشمنوں سے تم کو امن دے دیا، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ تو اس آیت کا اور اس سورت کا تھوڑا سا ترجمہ اور اس کی وضاحت ہو گئی۔ میں نے آپ کے سامنے جو یہ سورت پڑھی، اب مناسبت اس کی یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر شخص کو دو چیزیں لازم اور ضروری ہیں۔ ایک تو اس کے لیے روزی کا انتظام ہو، اور رزق کے انتظام کے لیے امن، چین، سکون کا ماحول ملے، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو، کہیں پر کوئی دہشت کا ماحول نہ ہو، کوئی گھبراہٹ کا ماحول نہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی خوف کا ماحول نہ ملے، تب آدمی اچھی طرح جی سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کو یہ دو نعمتیں مل جائے ان کو تو بطور خاص اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب آپ کو میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ جس شہر میں اور جس محلے میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر یہی علاقہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو آپ کے لیے روزی کا ذریعہ بنا دیا، چھوٹی چھوٹی دکانیں کر کر کے آپ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا کسی نے کہیں پر ٹھیلا لگا لیا اور وہیں پر روزی کا مالک اللہ آپ کا نظام کر رہا ہے، اور ایک امن اور چین کا ماحول ہے، کسی طرح کا کوئی خطرہ۔ خود جس ملک میں آپ بس رہے ہیں، آپ تھوڑا نظر اٹھا کر دیکھیے کہ اسی ملک میں اور جگہوں پر لوگ کس قدر خطرات کے ساتھ جی رہے ہیں،
لیکن آپ جس جگہ اور جس شہر میں بلکہ جس علاقے میں جی رہے ہیں ایک عزت کے ساتھ سر اٹھا کر چلنے کا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ گویا کہ آپ کے اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صفت سے نوازا ہے، روزی کا بھی ذریعہ بنایا اور ہر طرح کے خطرات سے امن کا بھی علاقہ بنایا۔ تو یہ جو صورت ہے، یہ صورت آپ کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی لازم ہے کہ جس اللہ نے اور جس بیت اللہ کے مالک نے بیت اللہ اور مکے کے لوگوں کو دونوں صفتیں دی تھیں، امن دیا تھا اور روزی دیا تھا، یہی اللہ نے آپ کے علاقے کے لوگوں کو امن بھی دیا ہے اور روزی کا نظام بھی کیا ہے۔ تو جیسے بیت اللہ کے لوگوں سے تقاضا تھا اور مکے والوں سے تقاضا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یہ تقاضا آپ پر بھی لوٹ کر آتا ہے کہ آپ بھی اپنے زندگی کو اللہ کی عبادت سے آباد کریں، اللہ کی عبادت سے معمور کریں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا نزول تو ظاہر ہے کہ کسی ایک علاقے کے اعتبار سے ہوتا ہے، کسی ایک ماحول کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم پوری دنیا میں چلتا ہے، اس کا حکم عام ہوتا ہے، ہر جگہ چلتا ہے۔ آج آپ کے پاس عبادت کا ماحول ہے، آپ مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں، آپ اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں صرف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان نعمتوں کی قدر کی تو یہ نعمتیں جو کا تو باقی رہنے والی ہے، اگر ان نعمتوں کی ناقدری کر لی گئی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سکون کا ماحول چھین لے، اس آرام کا ماحول چھین لے۔ قدر نعمت بعد الزوال۔ ابھی 4-5 دن پہلے نیوز میں آیا کہ ایک ملک کے اندر ایک مبلغ کو صرف قرآن کریم کا درس دینے کے لیے، وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، اس ملک کے لوگوں نے اس کو پکڑ کر صرف یہ جرم کہ قرآن پڑھاتا تھا، قرآن پڑھانے کے جرم میں اس مبلغ کو 14 سال کی سزا ہوئی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حالات کو دکھائے، لیکن ابھی جو ہمارے پاس امن کی حالت ہے، ہمارے پاس روزی کی حالت ہے، ان حالات کے اندر ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھیں۔ یہ جان اور اس جان کے سارے اعضاء، پورے سر سے لے کر پاؤں تک ہم مومن ہیں۔ یہ ہماری جان اور یہ ہمارا وقت، یہ سب اللہ کا سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کو اللہ کے منشا کے مطابق ہم گزاریں، ہماری آنکھیں محفوظ ہو، ہمارا دل و دماغ محفوظ ہو، اذان کی آوازیں آئیں تو ہم مسجد کی طرف چلنے والے پھرنے والے بنیں۔ قرآن شریف کے اندر اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت میں ایک بات کہی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایک عجیب آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ارے مرد جانتے ہو مرد کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہا ہے، فرمایا مرد تو اصل وہ لوگ ہیں، مرد تو اصل وہ لوگ ہیں جن کے اندر 4 باتیں ہوں۔ اگر ان کے اندر 4 باتیں نہیں ہیں تو چاہے کاغذ قلم میں آپ مرد لکھے جائیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ مرد نہیں ہیں۔ فرمایا رجال، ارے بھائی مرد تو وہ لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کا کام، ان کی دکان، ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یاد سے غافل نہیں کرتا۔ وہ ہے اصل مرد۔ ایسا نہیں کہ بھائی دکان خوب چل رہی ہے اور اذان کی آواز آ گئی تو جماعت کے بغیر بعد میں نماز پڑھ لیں گے، یہ یہ مردانگی نہیں۔ اصل مردانگی یہ ہے، کاروبار خوب چل رہا ہے، گاہک 10 کے 10 کھڑے ہیں، اذان ہو چکے ہیں، مسجد بلال میں اعلان ہو جائے بھائی اب اذان ہو چکے ہیں، اب میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر میں آؤں گا دکان میں، یہ ہے اصل مردانگی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کی یاد سے کاروبار روکا نہیں، اللہ کے لیے نماز قائم کرنے سے کاروبار روکے نہیں، زکوٰۃ دینے سے آپ کو نہ روکے، تب کہا جائے گا رجال، یہ لوگ مرد ہیں۔ کیوں؟ یخافون یومن،
تتقلب فیہ القلوب والابصار، کیونکہ ان کو ڈر ہے اس دن کا جس دن انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دل انسان کے گھبرا جائیں گے۔ اس دن کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ اس دن جو سکون پہنچانے والی چیز ہوگی وہ ہمیں ہمارے اعمال ہوں گے، یہ ہماری نمازیں ہوں گی، یہ اللہ کا ذکر ہوگا، یہ تلاوت ہوگی۔ یہی چیزیں ہمیں قیامت کے دہشت زدہ ماحول میں آرام پہنچانے والے ہیں۔ تو جو اصل مرد ہے وہ مرد ان حالات کا سامنا کرنے والا ہے، اور ان حالات کے سامنا وہی شخص کر سکتے گا جس کی نمازیں اچھی ہوں گی، جس کا زکوٰۃ اچھا ہوگا، جس کی 24 گھنٹہ کی زندگی اچھی ہوگی، اور جس نے اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث اور فرشتوں کے ماحول میں گزارا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، انسان کے اندر غفلت واقعتاً آتی ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے 5 وقت کی اذان دی، اللہ اکبر کہہ کے۔ اور ماشاءاللہ یہاں تو اتنا اچھا ماحول ہے کہ جگہ جگہ مسجدیں قائم ہیں، یہاں تو غفلت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ غفلت جو آتی ہے انسان کے اوپر وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور شیطان کو بھگانے والی سب سے اہم چیز اذان ہے۔ یہاں تو اذانوں کا تسلسل ہوتا ہے، فجر کی اذان ایک مسجد میں، دوسری مسجد میں، اتنے سارے اسباب کے باوجود بھی آدمی اگر نماز سے غافل ہو تو یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو، واقعتاً محروم ہو۔ محرومی کے یہاں کوئی اسباب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس آدمی کی صحت اچھی ہو، تندرستی ہو، گھر سے مسجد تک جا سکتا ہو، اذان کان میں پڑتی ہو، اور پھر بھی وہ گھر میں نماز پڑھ لے، فرمایا اس کی نماز کسی کام کا نہیں، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایک مرتبہ عمرے کا سفر ہوا، ہمارے کشن گنج کے ایک بہت بڑے محدث مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور وہیں بس گئے، اب آج کل بہت بیمار بھی ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ حضرت مولانا جمیل صاحب دامت برکاتہم شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بڑی حدیث کی خدمت کی ہے۔ تو میں سفر میں حضرت سے ایک مسئلہ پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت یہ جو مسئلہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر ایک وقت کی نماز پڑھے تو 50,000 کا ثواب ملے گا، مکے میں 1 لاکھ کا، اور ایک حدیث میں 1,000 کا، جو بھی ہو۔ تو میں نے کہا حضرت اگر کوئی آدمی اپنے ہوٹل میں نماز پڑھ لے، مسجد میں نہ آئے، منشا یہ تھا کہ ہوٹل میں پڑھ لینے سے بھی کیا 50,000 کا ثواب ملے گا؟ میں تو سمجھا کہ شاید کچھ سہولت کی بات کریں گے۔ حضرت برجستہ کہنے کہ بیوقوف ہو، شریعت کے اندر جماعت کے بغیر نماز کا تصور ہے؟ نماز کے بغیر جماعت کا تصور ہے؟ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے اجتماعیت کا ذکر ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ آتُوا الزَّكَاةَ، یعنی نماز میں اجتماعیت مقصود ہے۔ تنہا نماز تو مجبوری کی نماز ہو، آدمی سفر میں چلا گیا، بیمار ہو گیا، تب اس طرح کی بات ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی نے فضائل نماز کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے اور لوگ نماز میں کھڑے نہ ہوں تو میں نوجوان لوگوں کو بھیجوں، جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور ان کے گھروں میں آگ لگا دو جو لوگ نماز کھڑی ہونے کے وقت گھروں میں ہیں اور نماز کے لیے نہیں آتے۔ گویا کہ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ماحول ایمان والوں کا ہو اور آدمی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ میں نے اسی لیے یہ سورت تلاوت کی آپ کے سامنے، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ والی سورت، تاکہ آپ کو اللہ نے 2 نعمتیں دی ہیں، امن دیا ہے اور روزی کا نظام کیا ہے۔ ہمارے لازم ہے کہ ان 2 نعمتوں کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب جھکیں اور خوب عبادت کریں۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سورت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو کثرت سے یہ سورت تلاوت کرے، لِإِلَافِ قریش والی سورت، جس کو فقر و فاقہ کا ڈر ہو، جس کے کاروبار ٹھپ پڑ جاتے ہیں، جسے کیس مقدمہ کا خطرہ ہو اور ظالم اور جابر حاکموں کا خطرہ ہو، ایسے لوگوں کو اس سورت کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، لِإِلَافِ قریش۔ بلکہ لکھا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 8-10 مرتبہ یہ سورت پابندی کے ساتھ پڑھ لینے سے روزی کا بند دروازہ اللہ اس کے لیے کھولتا ہے، اور خطرات کے ماحول میں اللہ اس کے لیے آسانی کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ چونکہ اس سورت کے اندر اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ کے اندر۔ بہرحال میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو،
میں نے آپ کو اس بات کا یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ اللہ نے ہمیں خطرات کے ماحول سے امن کا ماحول دیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اپنے علاقے میں روزی کا ماحول کا نظام کیا ہے۔ ہم اس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی عبادتوں کے اندر بڑھائیں، مسجدوں سے تعلق بڑھائیں، جماعت کے ساتھ تعلق بڑھائیں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق بڑھائیں، ماحول کو بہتر سے بہتر، گھر کا ماحول عبادت کا ماحول ہو۔ اسی طریقے سے رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان سے پہلے اس کی تیاری کا ماحول ہو، استقبال رمضان کا ماحول ہو، تراویح کے استقبال کا ماحول ہو، اہل مال کو زکوٰۃ کی ترتیب دینے کا ماحول ہو، کہ ایک پتہ چلے کہ ایک بہترین اسلامی ماحول کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس قرآن کریم کی اس سورت کا ایک بہت بڑا پیغام ہوگا، اور اس پیغام پر ہمارا عمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔